تو دعا کا حکم دیا، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ان دونوں کے اوپر رحم کر جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ اور ماں باپ کے لیے دعا دیکھو کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے ربنا اغفر لی، سمجھ آ گئی نا بات؟ کتنی اہم چیز ہے کہ شاید اولاد بھول جائے لیکن نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرے ربنا اغفر لی ولیوا، یا اللہ مغفرت کر دے والدین کی، آج بھی اور قیامت کے دن بھی، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ میرے محترم سامعین، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جب دعائے مغفرت کرتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر ماں باپ کی مغفرت نہیں ہوئی ہوتی، اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے حق تعالی والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور فرمایا اگر والدین کی مغفرت پہلے ہو چکی ہے عالم برزخ کے اندر، تو حق تعالی اولاد کی ہر دعا کے بدلے ماں باپ کا جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ فرمایا 2 درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاروبار میں بڑا مندہ ہے جی، کو پڑھنے کو بتائیں جی۔ میں پہلی بات پوچھتا ہوں ماں باپ زندہ ہیں اور آپ کا رویہ ان سے ٹھیک ہے؟ خرچ کرتے ہو ان پر؟ کو ٹائم دیتے ہو انہیں خوش رکھتے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو یہ کمی دور کر لو، انشاءاللہ العزیز اللہ وہ رزق کے پرنالے کھولیں گے تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، اللہ دیکھو کہاں کہاں سے رزق دیتے ہیں۔ ماں باپ کو ٹائم دو، سارا دن دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، بزنس کو ٹائم دیتے ہو، انٹرنیٹ کو ٹائم دیتے ہو، ماں باپ کو بھی ٹائم دو۔ شام کو آؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کی ٹانگیں دباؤ، ان کے کندھے دباؤ، ان سے محبت کی باتیں کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھے اللہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ارے جن کا دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے، ان کی خدمت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے؟ ان کی خدمت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی مولانا صاحب آپ نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ماں باپ کی زیارت کرے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے تو صبح صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، ملازمت کے لیے جانا ہوتا ہے، اور ابا جان ماشاءاللہ ہمارے جو کعبہ شریف ہیں وہ سوئے ہی رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور سردیوں کے موسم میں اب میں کیا کروں، ان کے اٹھنے کا انتظار کروں یا وہ رضائی اٹھا کے اندر سے زیارت کر کے چلا جاؤں؟ تو اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے وہ بھی اپنا آپ بدلیں۔ سارے حقوق اولاد کے نہیں، کچھ آپ کے بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک صاحب اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے، آپ درہ اٹھا کر اس کو مارنے لگے۔ اس نے کہا جی امیر المومنین ٹھہریں، یہ سارے حقوق میرے ہی ہیں یا میرے ابا کا بھی کوئی حق ہے؟ کوئی ہمارے بھی حقوق ہیں یا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں، تمہارے حقوق میں سے یہ ہے تمہارا اچھا نام رکھتے، تمہاری اچھی تربیت کرتے، اور تمہیں نیک ماں کا دودھ پلاتے، یہ تمہارے حقوق ہیں۔ کہنے لگے میرے باپ نے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کیا، میرے باپ نے تو پھر یہ کچھ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ درے اس کو نہیں، درے تو آپ کو پڑھنے چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں، ماں باپ میں اگر کمی کوتاہی ہے، اولاد کا کام نہیں ہے اس کو نشر کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا۔ اولاد کا کام یہی ہے کہ ان کی تکلیفوں سے صبر کرنا، برداشت کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور پیار سے ان سے گفتگو کرنا۔ اولاد کے لیے یہی حکم ہے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب عجیب ڈرامے باز لوگ ہیں، ویسے ماں پہ نہ خرچ کریں گے نہ خدمت کریں گے، وہ ماں کے پاؤں چوم رہے ہیں اور وہ فیس بک پہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کا کیا فائدہ بھائی؟ کس نے حکم دیا ہے کہ ماں کے پیر چومو؟ اس کا کوئی ثواب کس نے آپ کو بتایا؟ یعنی وہ کام کریں گے جو تمہیں اچھا لگے گا، جو تمہارے جی میں آئے گا، اور وہ نہیں کریں گے جو اللہ نے حکم دیا اور اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا، جو حضور نے تربیت فرمائی۔ تو میرے محترم سامعین، اس پاؤں چومنے سے بہتر ہے
کیا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے کندھے دبائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، سر دبائیں، ان سے دعائیں لیں۔ بیماریوں کی وجہ سے جسم میں درد ہے، شوگر کی وجہ سے جسم میں تکلیف ہے، تو آپ ان کو دبائیں، ان کی خدمت کریں۔ ان کا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو، ان سے بیٹھ کر باتیں کریں۔ اور ماں باپ کو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹا لطیفہ بھی سناؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ماں باپ کا فرما بردار لکھا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ کتنی باتوں کی؟ اتنا تو ٹائم نہیں کہ میں ساری بتاؤں، البتہ ایک جو پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا نفس اس کو قبول نہ کرتا ہو۔ ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ تمہارا نفس اس کو، یعنی دل نہیں کرتا اندر سے، لیکن ماں باپ نے کہہ دیا تو فرمایا ان کی اطاعت کرو۔ صرف ان کی اطاعت وہاں نہیں کرنی جہاں وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں۔ اللہ کا حکم، اس کے نبی کا حکم، اور ماں باپ اس کے خلاف حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ قرآن پاک میں فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ ماں کہے بیٹا شادی کا موقع ہے داڑھی منا دو، تو یہ بات بولو یہ نہیں ماننی۔ بلا وجہ کہے جی بیوی کو چھوڑ دو، تو یہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ وہ کہیں جناب زکوٰۃ نہ دو، وہ کون ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑوانے والے؟ یہ تو رب کا حکم ہے، ماں باپ کی بات بولو نہیں ماننی۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں تو کبھی بھی ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں، تمہارا جی نہ بھی چاہے، تمہارا کچھ نقصان بھی ہو، پھر بھی تم نے اپنے ماں باپ کی بات کو ماں باپ کی بات کو مان لینا ہے۔ تمہارا نقصان بھی ہو پھر بھی مان لینا۔ دنیاوی نقصان ہو، کبھی ماں باپ کہہ دیتے ہیں اپنے بھائی کو زیادہ دے دو، بہن کو دے دو، دل نہیں مانتا، جی ان کا حصہ بھی نہیں بنتا ہے، لیکن ماں باپ کی بات آپ مان لیں گے تو اللہ آپ کے لیے خیر کے، برکت کے اور رزق کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ آپ ماں باپ کی بات وہ مان رہے ہیں جس کو آپ کا جی نہیں چاہتا۔ اصل ماننا ہے ہی یہ ماننا۔ ماں باپ تمہیں کسی رشتہ دار پہ خرچ کرنے کا کہہ دیں اور تمہیں اس سے تکلیف بھی پہنچی ہو، چاچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور پھوپھیوں سے تو اکثر پہنچتی رہتی ہے، یہ تو چلتا ہے نا، کیوں جی چلتا ہے نا، سارے مسکرا پڑے ہیں ایک دم سے۔ لیکن اب وہ باپ کی بہن ہے، باپ نے حکم دے دیا تو ان سے احسان کا معاملہ کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، دل نہیں مان رہا، یہ ہے تابع داری۔ اور یہی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت فرما رہے ہیں حضرت ابو درداء سے، اے ابو درداء سن لے، ماں باپ کی اطاعت کر جہاں تیرا نفس نہ مانتا ہو، تیرا دل نہ مانتا ہو، لیکن ماں باپ تجھے اس کا حکم دیں، فرمایا تو اسی بات کو کر جو ماں باپ کہیں۔ حضور نے ایسی تربیت فرمائی۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آ گئی جو میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ بہت سے لوگوں کو عبادت کا بڑا گمنڈ ہوتا ہے، ہم بڑے جناب عبادت گزار ہیں، ہم بڑے شب بیدار ہیں، ہم تو جناب نوافل پڑھتے ہیں، ہم تو تلاوت کرتے ہیں، فلاں کر۔ سن لو، حضرت علقمہ حضور کے صحابی ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے وہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں کبھی شک بھی دل میں نہ لانا۔ اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ ہوا، ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اس پہ تنقید کریں، کیونکہ تنقید کر سکتے ہیں اپنے سے نیچے والے پر یا برابر پر، اور صحابہ نہ نیچے ہیں نہ برابر ہیں، وہ تو ہم سے اعلیٰ ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے؟ جتنی عبادت کر لیں، کہاں سے لاؤ گے وہ آنکھیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہے؟ تو ان سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا، یہ میرے جیسے نالائق اور ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ اب حضور کے شاگرد ہیں، جا کے بتایا گیا کلمہ نہیں جاری، حضور تشریف لے آئے اسی وقت، کلمہ پڑھایا، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، پڑھ ہی نہیں رہے۔ فرمایا اس کی والدہ زندہ ہے، پتہ کرو والد زندہ ہے۔ پتہ چلا کہ والد تو زندہ نہیں، البتہ والدہ زندہ ہے۔ بلایا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھی بیٹے سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ کہنے لگے جی میں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ بیوی میں اور مجھ میں اگر کوئی تلق کلامی ہو جاتی تو یہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا۔ ہم بھی طرفدار لوگ ہیں، ہم کوئی انصاف پسند لوگ تھوڑی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سیاست کے حوالے سے، آپ پاکستان کے ریاست کے وفادار بنیں، آپ ان جماعتوں کے وفادار نہ بنیں۔ جو ملک کے حق میں ہو، قوم کے حق میں ہو، آپ اس کے وفادار بنیں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ریاست کے خلاف کبھی نہ کھڑے ہوں۔ ہم تو جماعتوں کے طرفدار ہیں، جی ہماری برادری ہے، پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، غلط بھی کرے او جی پھر ہماری برادری جو ہوئی جی، یہ بات ہوئی؟ یہ کوئی انصاف پسندوں کا جملہ ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت ردی لوگ ہوں گے، ردی۔ اور کون ردی ہیں؟ فرمایا جو صحیح کو صحیح نہ کہیں اور غلط کو غلط نہ کہیں، ردی ہیں سب، وہ سب ردی کی ٹوکری کا مال ہے وہ۔ اگر آپ کا لیڈر بھی غلط کہتا ہے تو بابا کے دہل کہیں گے اس نے غلط کیا ہے، ہم اس کی غلطی کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک کہا ہے۔ آپ کا دشمن بھی کہے تو تصدیق کریں گے، بات اس کی ٹھیک ہے، صحیح اس نے کہا۔ یہ ہے اصل انسان کا معیار، جو صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے۔ وہ بھی کوئی بندہ ہوا غلط کو بھی صحیح کہے اور صحیح کو بھی صحیح کہے تو ردی کا مال ہے سارا۔ اس کو اللہ کے نبی نے ردی لوگ کہا ہے، جو سچ کو سچ نہ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہیں، اپنوں کے جھوٹوں پہ پردے ڈالیں اور جو دوسروں کی خوبیاں ہیں ان کو بھی خامیاں بنا کے بیان کریں، یہ تو ردی لوگوں کا کام ہے۔ طرفدار لوگ ہیں ہم، انصاف پسند لوگ نہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں، ہم تو اپنے مفاد کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اپنے مفاد کے ساتھ، اپنے تعلق کے ساتھ، اپنی رشتہ داری کے ساتھ، اپنی دوستی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ نہیں۔ حق اگر مخالف کے ساتھ ہے تو ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم بات ہی نہیں کریں گے، ہم اس کو بھی غلط بیان کریں گے۔ تو عرض کیا اللہ کے محبوب یہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا، میری بات نہیں سنتا تھا، میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر اب معاف کر دو۔ کہا اللہ کے محبوب حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر مشورہ ہے تو میں تو معاف نہیں کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری تدبیر اختیار فرمائی، فرمایا اچھا ایسے کرو، لکڑیاں جمع کرو اور ان کو جلاؤ۔ اب ماں تھی نا، ماں کی ممتا نے جوش مارا، عرض کیا اللہ کے محبوب آپ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلائیں گے؟ اور میں جب تو معاف نہیں کرتی تو پھر جلنا ہی ہے، یہیں سے جلاتا ہوں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب نہ میرے بیٹے کو جلانا نہ، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ بس یہ ماں کا کہنا تھا، حضرت علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہوا اور سب کے سامنے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ حضور کے جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 44,000 سب کی جنت کا اعلان ہو چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب کے سب اللہ سے بھی راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اولئک هم المفلحون، سب کے سب کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے وہ پکے اور سچے مومن ہیں، تو اس لیے ان کے ایمان میں کسی چیز میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے حضور نے ایسی تربیت فرمائی، میرے کملی والے پیغمبر نے ماں باپ کے ایسے حقوق بتائے۔ بھائی یہ دروازہ بند کرو، یہ جو آخری دروازہ بند کرو، یہ تو کولر کی ساری ہوا ادھر نکل جائے گی، یہ سارے لوگ محروم رہیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے تربیت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک صحابی کی تربیت فرمائی، اور بلکہ حالیہ جو واقعہ اس حوالے سے بھی عرض کر دوں، حضور نے غیر مسلموں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ مدینہ کی ریاست میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، منافقین بھی رہتے تھے، حضور نے کسی کے قتل عام کا حکم نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بتلائے۔ ہمارے یہاں جڑا والا میں جو واقعہ ہوا، جس بدبخت نے قرآن کی توہین کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے اسے گرفتار کیا جائے اور پاکستان کے قانون کے مطابق گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ پاکستانی قانون کے مطابق جو حضور کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہے، تو اس کو سزائے موت دی جائے۔ ہم سب مطالبہ کرتے ہیں نا جی۔ آپ جس بدبخت نے قرآن کی توہین کی ہے اور جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اس کو سزائے موت دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگلی بات، جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا، یہ بھی غلط ہے۔ جنہوں نے عبادت گاہ کو جلایا، ہمارے نبی نے منع کیا ہے، علاقے فتح ہوں ان کی عبادت گاہوں کو مت جلانا، ان کے گھروں کو مت جلانا۔ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے انہوں نے بھی غلط کیا ہے، ہم اس کی کوئی سپورٹ نہیں کرتے۔ ان کے متعلق بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان شر پسندوں کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو میرے محترم سامعین، اسلام نے تو غیر مسلموں کے حقوق بتائے ہیں۔ اسلام تو ناجائز پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے دے گا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہ اس کا ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں اور جناب توڑ پھوڑ کریں اور ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ تو میرے محترم سامعین، جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جنہوں نے کیا نہیں ہے آپ ان کی بستی کو آگ لگا دیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ ہمارے نبی نے تو ان کے حقوق بتلائے ہیں۔ دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جس کے اندر دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، جس کے اندر غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ آج پوری دنیا میں جگ ہسائی اور تماشا بنے ہم لوگ، یہ دیکھو یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے مذہب کے اندر دوسرے مذہبوں کے بھی حقوق ہیں، اور دیکھو انہوں نے حال کیا کیا ان کا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی۔ باقی رہا مسئلہ حضور کے دشمن یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان ہی اتنی بلند کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور بلند ایسا کیا ہے جو جتنا اس کو گھٹانا چاہے گا اللہ اتنا ہی اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو روز اول سے چلا آ رہا ہے، کوئی آج نئی بات تو نہیں ہو گئی۔ کیوں جی؟ پہلے ایسے نہیں تھا، یہ کافر تو پہلے بھی ایسے ہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا نا، کروٹے دنیا کی تیرا قدر ڈھا سکتی نہیں، آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ جو مرضی ہو جائیں آپ کی شان میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اذان میں آپ کا ذکر، اقامت میں آپ کا ذکر، نماز میں آپ کا ذکر، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلندی اتنا کر دیا۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا حضور کی شان میں، سنا دیں آپ کو، جن کی تعریف